سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ بتائے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تانبے کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ 7 ماہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ 3 دن بعد عذاب نازل ہوا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ قسم کے۔ سوال ہے صحیفہ ابو ہریرہ کس نے روایت کیا؟ جواب ہے حمام بن منبع نے۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ سوال ہے فجر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔
سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے کس پیغمبر کو مدنیت، شہری زندگی، سیاست وغیرہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کے 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 2 صورتیں زبور کے بدلے میں دی گئی؟ جواب ہے سورہ یونس اور سورہ فاطر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ سوال ہے اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال ہے حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟
جواب ہے جبل ہدا۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب ہے رومیوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ سوال ہے غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خندق کھودی تھی اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کتنی تھی؟ جواب ہے اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہو گئی تھی اور یہ خندق 3.5 میل لمبی تھی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ سوال ہے قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 34 سال۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو نیک بیوی ملتی ہے؟ جواب ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔
اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حکم دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں پر بھی تمہیں گرکت کا درخت دکھائی دے تو اس کو کاٹ دو اور جڑ سے اکھاڑ دو، جبکہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اس کو کاٹ دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں اور یہودیوں میں بڑی جنگ نہ ہو جائے، اور اس جنگ میں جب یہودیوں کو شکست ہوگی اور وہ پناہ لینے کے لیے چھپیں گے، پتھروں کے پیچھے اور بڑے بڑے درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور وہ جہاں کہیں بھی چھپیں گے پتھر خود بولیں گے کہ مسلمانوں کو کہ یہاں پر یہودی چھپا ہے، حتیٰ کہ ہر درخت بھی بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، لیکن یہ واحد ایک درخت ہے گرکت کا جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس لیے اس کو شیطانی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ شادی کے بعد بیوی سے محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور وہی نعمت جب اس کو مل جاتی ہے تو وہ اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تمہاری شادی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو تم کبھی بھی کچھ ایسا نہ سوچو۔ واللہ عالم۔ عورت کی شادی کون سی تاریخ کو کرنے سے عورت خوش رہتی ہے؟ عورت کی شادی اسی تاریخ کو کرنی چاہیے جس دن وہ پیدا ہوئی ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے، حالت جنگ میں۔ سوال ہے، اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے، مکہ مکرمہ کی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کل کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 93 برس۔ سوال ہے، برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے، شاہ ولی اللہ نے۔ سوال ہے، جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، صلاۃ الخوف۔ سوال ہے، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟
جواب ہے حجر اسود بیضی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام یروشلم میں دفن ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب ہے سورہ المرسلات۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ غزوہ احد پر کتنے افراد بطور منافقین منظر عام پر آ چکے تھے؟ 300 افراد۔ سوال ہے غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8 فرشتوں نے۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ سوال ہے کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے کیا روزہ حج سے بڑا فرض ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں تو ہوش آنے پر کیا کہا؟ یہ نور کا پتلا فرشتہ ہے۔
سوال ہے وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو مگر وہ نہ انسان ہے نہ جنات میں سے اور نہ فرشتہ۔ سوال ہے وہ کوا ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو دفن کرنا سکھایا، پھر قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا تھا۔